بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ہمیشہ سنت پر عمل کرنے اور سنت کی دعوت دینے والوں ہی کو سخت آزمایا جاتا ہے، اور سنت کی دعوت اور سنت پر عمل ایک ایسا یہ عمل ہے کہ ساری دنیا ان کے مخالف ہو جائے. شرح السنة تأليف إمام أهل السنة والجماعة في عصره أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري. الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة. اعلموا أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام. أشهد أن محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم ساتھیو، یہ شرح السنہ میں بات چل رہی تھی کہ ہمیں حتی الامکان فتنوں میں کسی کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، نہ کسی کی حمایت کریں. اگر آپ حق کا بھی ساتھ نہیں دے سکتے تو کبھی باطل کی حوصلہ افزائی بھی نہ کریں اور اس کو پھیلانے کی بھی کوشش نہ کریں. کیوں؟ بڑی اہم سی بات کہہ رہے ہیں، وَلَا تُحِبُّ شَيْئًا مِّنْ أُمُورِهِمْ، اور ان کی کسی حرکت کو پسند نہ کرو. آج بہت ضرورت ہے اس چیز کی. فسادیوں کے کسی بھی عمل کو دیکھ کر کے ان کی حوصلہ افزائی نہیں کرو، شاباشی نہیں دو. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، کہا جاتا ہے، عربی مقولہ موجود ہے، من احب فعال قوم خیرا کان او شرا کان کمن عملہ. جس شخص نے کسی قوم کے کسی عمل کو، اچھے عمل کو اچھا سمجھا، گرچہ وہاں وہ نہیں ہے لیکن دور دراز بیٹھے اس کو اچھا سمجھ رہا ہے، تو اس کی اچھی نیت کی بنا پر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ان کو بھی کر دیتا ہے اسی جماعت میں. اسی طرح سے اگر کوئی قوم کوئی غلط کام کر رہی ہے، کچھ لوگ کوئی گناہ اور برائی کا کام کر رہے ہیں، ناجائز حرام کام، تو کوئی دور رہ کر کے بھی ان کو پسند کرتا ہے اور ان کو اچھا سمجھتا ہے، تو ویسے ہی ہے جیسے وہاں ان کی مجلس میں وہ شامل ہے. یہ بات واضح ہوگی میرا خیال ہے. اس سے بہت ضرورت ہے آج بچنے کی، خاص طور سے اس زمانے میں. آج ہم دیکھتے ہیں فسادیوں کو جو ایک ٹولہ بڑا اہم ہے، ایک بڑا ٹولہ ہے فسادیوں کا. بہت سارے لوگ ان کی بڑی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. کہیں یہاں دھماکہ، کہیں مارکیٹ میں دھماکہ، کہیں دکان پر، کہیں کچھ اس طرح سے کہہ دیتے ہیں. اور لوگ یا حکومت جب ان کو پکڑ لیتی ہے اور ان کو سزا دیتی ہے یا قتل کر دیے تو ان کو شہید کہنے لگتے ہیں.
چلو شہید ہو گیا، اور اگر زندہ ہے تو اس کو مجاہد کہنے لگتے ہیں، اور یہ اس کردار کو جہاد کہتے ہیں۔ جہاد کوئی دہشت گردی یا لوٹ مار قتل و غارت کی برائی ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیشہ حق کا ساتھ دیں۔ اگر آپ وہاں نہیں بھی ہیں، حق کو حق سمجھتے ہیں، اچھا سمجھتے ہیں، ان کے اچھے اعمال کو آپ پسند کرتے ہیں، تو آپ وہاں نہیں بھی رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ آپ کو رکھے گا۔ لیکن کوئی برا کام کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، ناجائز حرام کا کام کر رہا ہے، آپ وہاں نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود لوگوں میں بیٹھتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں، تو شرعاً گرچہ آپ ان کی مجلس میں نہیں ہیں لیکن آپ ان کی مجلس ہی میں شامل سمجھے جائیں گے۔ اور خصوصاً آج ہم اپنے ساتھیوں سے، نوجوانوں سے تو ہم ضرور یہ نصیحت کریں گے۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ آدمی اپنے گاؤں کی برائی دیکھتا تھا، بس ایک زمانہ وہ تھا آدمی صرف اپنے پاس پڑوس گاؤں اور محلے میں کیا برا ہو رہا ہے بس وہی برائی دیکھتا تھا، بس انہی برے لوگوں کو دیکھتا تھا۔ لیکن آج زندگی دنیا ایسی ہو گئی، ہمارے بعض مشائخ کہتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے جو حدیث بیان کی قیامت کے قریب دنیا میں سال مہینے کے برابر ہو جائے گا، حدیث ہے نا، مہینہ ہفتے کے برابر اور ہفتہ دن کے برابر اور دن جو ہے گھنٹوں کے برابر۔ کیا خیال ہے؟ تو کہتے تو اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے، جگہیں اپنی جگہ پر ہے، سورج چاند اپنی جگہ پر ہے، لیکن جس چیز کے لیے اللہ کے رسول نے بیان فرمایا تھا ایک مہینہ کا سال بھر پہنچنے میں لگتا رہا، آج انسان ہفتے میں بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور جو دن کا سفر ہوتا تو گھنٹے بھر کا ہو گیا بلکہ اور کم ہو گیا۔ ایک مطلب یہ بھی بتاتے تھے، اور میں کہتا ہوں تقریباً آج اس سوشل میڈیا نے، الیکٹرانک میڈیا کہیں کیا کہتے، اس الیکٹرانک میڈیا جو ہے، الیکٹرانک کیا اب تو یہ بھی کہتے پرنٹ بھی ہو گیا نا، ہاں، ان دونوں نے پوری دنیا کو ایک کر دیا، اب تو گھنٹے کی بات نہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ آج سے 50 سال قبل آپ کو اگر دنیا کے آخری کنارے میں کوئی پیغام پہنچانا ہے لیٹر کے ذریعے تو بھی مہینہ لگتا رہا ہوگا، اور آج میرے خیال سے منٹوں کی بات نہیں ہے، سیکنڈوں کی، لکھا ایک بٹن دبایا۔ تو اس زمانے میں کہاں کیا برائیاں کون کر رہا ہے۔ پھر میں نے یہ پہلی بات کہی، ایک زمانہ وہ تھا کہ انسان برائی اور برے اپنے محلے کے جو لوگ تھے صرف ان کو جانتا تھا، اور صبح باہر نکل جاتا تھا اور چائے پیتا رہتا تھا، کچھ لوگوں کو سگریٹ پیتے ہوئے بیٹھتے تھے تو کہیں نیوز پیپر آتا تھا، پتا چلتا کہ ہاں کیا خیال ہے فلاں جگہ کل پرسوں یہ ہوتا تھا۔ آج تو کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں، آج تو آدمی کو آپ کا بیٹا ہے، آپ کی بیٹی ہے، اس کو دنیا میں کہاں کیا ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں اپنے بیڈ روم سے کیا بستر سے اترنے کی ضرورت نہیں، ایک بٹن دبائی لیتے سب کچھ۔ آج تو اب ایک انسان نے، آپ سوچیں ذرا سا، کسی نے ایک غلط چیز کی، غلط بات بتائی، آپ نے معلوم ہے لیکن جھوٹے پروپیگنڈے سے آپ لیتے لیتے بٹن دبا دیے۔ آج ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ہاں، لیکن لوگ نہیں وہ پھینکو خبر،
کیا فیکو خبر کیا کہتے ہیں؟ اتنا کہہ کے یہ نہیں سوتی جرم کتنا بڑا کیا. کفا بالمرء کذبا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. صحیح مسلم کی حدیث. واللہ ہم سب کو کہیں گے ذرا اس پر خیال کریں. کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. اللہ کے نبی علیہ السلام جھوٹ کی مذمت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک انسان کے جھوٹے بننے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر وہ بات جو سنتا ہے اس کو آگے بڑھا دیتا ہے. آج تو بڑھاتا نہیں بلکہ دکھا دیتا ہے. اور اس کی واضح مثال کیا خیال ہے؟ میں سمجھتا ہوں پچھلے 2-3 مہینوں سے 2-3 مرتبہ تو شیخ سدیس کی جنازہ پڑھ چکے ہیں لوگ. ہاں پہنچا رہے ہیں ہاں سوچو ذرا سا. صرف عداوت میں بدنام کرنے کے لیے. اور ایک چیز اور یاد رکھیں، واللہ میں کہتا ہوں، آپ لوگ شاید یقین کریں گے، یہ افواہ اڑانے والا نہ کوئی ہندو ہے، نہ کوئی یہودی ہے، نہ کوئی عیسائی، نہ کوئی غیر مسلم ہے. اپنا بس سیاسی مفاد، کسی کو نیچا دکھلانا، کسی کو اونچا دکھلانا، یہی ہے بس. لیکن انسان اتنی بڑی جھوٹ بول جاتا ہے. اور سوچو ذرا سا، میں سمجھتا ہوں اس دنیا میں ابھی چند یعنی سال بھر سے سب سے زیادہ جس کی نماز جنازہ پڑھی گئی محمد بن سلمان ہوگا، سعودیہ کے شہر. سب سے زیادہ جنازے کی نماز پڑھی گئی، اعلان کر کے وقت دکھا کر کے یہ اللہ. تو دیکھو، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. پھر بات آئی یہ بہت بڑی مصیبت اور نقصان کی آپ جانتے ہیں آج انہی چیزوں کی بنا پر کتنے ملک تباہ ہوئے. واللہ اسلاف کو دیکھو کتنا پہلے کہہ رہے تھے کہ نہیں، غلط چیز میں کسی کا حوصلہ افزائی دور رہ کے بھی کرو گے، پسند کرو گے تو تم انہیں میں شامل کیے جاؤ گے. قرآن پاک کی صرف ایک آیت پر کتنی خطرناک ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. واللہ اس آیت پر اگر غور کرے، اللہ نے ایمان والوں کو مخاطب، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، سورہ حجرات کی آیت، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اے ایمان والو، جب بھی تمہارے پاس کوئی فاسق فاجر خبر لے کر کے آئے تو آگے نہ بڑھاؤ، اس کی اچھی طرح سے تحقیق کر لو. اور آج صرف آنے کی دیری ہے، ہمیں نہیں دیکھنا ہے کہ کس نے کہا اور کیسے کہا. ان تصیبوا قوما بجہالہ، اس کی جلد بازی اور نادانی سے کہیں ایسا نہ ہو کسی قوم کو تم نقصان پہنچا دو، اپنے کسی مسلمان بھائی کو، کسی قوم کو تم نقصان پہنچا دو. فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور بعد میں نتائج جب نکلے تو تم کو شرمندگی اٹھانی پڑے. کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ آج اس آیت کو کس طرح سے ٹھکرایا جا رہا ہے. تو بڑی پیاری بات کہی، اس کو اچھی طرح سے یاد رکھیں. کہتے ہیں کہ سلف کہا کرتے تھے کہ جو انسان کسی قوم کے اچھائیوں کو سراہتا ہے اور پسند کرتا ہے، گرچہ وہاں نہیں ہے لیکن عند اللہ وہ انہی میں شمار کیے جائے. کیوں؟ اچھے لوگوں کی اچھائی کو، نیکی کو اچھا کہا، ان کے اچھے کاموں کو اچھا سمجھا، ان کے دین پسندی کو اس نے پسند کیا، تو گویا کہ یہ انہی میں سے ہے. اور
اگر کسی نے کسی قوم کی برائی، گناہ اور برائیوں کو، غلط کاریوں کو سنا اور ان کو پسند کیا، ہو اچھا ہوا ایسا کیا، دیکھو یہ ہے نادانی کی، حوصلہ افزائی کیا، لوگوں میں تعریف کیا جائے، دل میں کہتا چلو اچھا ہے، بہت اچھا، تو علیم بذات الصدور اللہ تعالیٰ اگر آپ نے اس کو اچھا سمجھا تو یاد رکھیں کہ سلف کہتے تھے گرچہ کتنا بھی دور ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ان کے ساتھ سمجھا جائے گا۔ ہمیں قرآن پاک سورہ ہود کی ایک آیت یاد آئی، اللہ فرماتا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اس سورۃ ہود کی آخری آیات میں سے کہا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، خبردار ایمان والو غلط کاروں اور ظالموں کی طرف مائل نہیں ہونا۔ شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرسلی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مائل ہونے کے دو مطلب، تفسیر صناعی کے اندر نقل کرتے، مائل ہونے کا دو طریقہ ہوتا ہے، ایک تو ہے کہ عملی طور پر ان کی طرف مائل ہو جائے، عملی طور پر آپ ان کے کردار، ان کے طور طریقے کو اپنا لیں، آپ بھی وہی کرنے لگیں جو وہ کر رہے ہیں، ایک تو یہ ہے مائل ہونے کا مطلب۔ کہتے دوسرا مائل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ویسے تو نہیں بنتے لیکن آپ کا دل ان کی طرف مائل، یعنی مائلان سے مراد محبت، اچھا سمجھنا۔ اللہ شیخ الاسلام کی تفسیر انسان سنے تو روکتے کھڑے ہو جائیں کہ ان کے جیسے بنتا تو نہیں، ہو سکتا ہے حیا کرتا ہو، شرم کرتا ہو، ڈر ہو، لیکن اگر صرف دل کا میلان ادھر سے ہے، اس کو پسند کرتا ہے، وہ بھی اس وعید میں شامل ہے۔ وعید کیا ہے؟ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تو ان کی طرح تم کو بھی جہنم اپنے لپیٹ میں لے لے گی، اپنے لپیٹ میں لے لے گی۔ تو دوستو ہمیشہ کوشش کریں اس نقطے کو یاد رکھنے کے لیے کہ کبھی بھی باطل کا ساتھ نہ دیں، باطل کی حمایت نہ کریں، ان کی حوصلہ افزائی نہ کریں، اور کسی بھی معاملے کو کتاب و سنت کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ حق والوں کا ساتھ نہیں دے سکتے تو کم سے کم باطل والوں کا ساتھ نہ دیں۔ یہی وہ موقع ہے، اگر آپ حق کا باطل کو مٹا نہیں سکتے، حق والوں کا ساتھ نہیں دے سکتے، تو آپ خاموش کنارہ کش ہو جائیں۔ جیسے صحابہ کرام نے جب حضرت علی امیر معاویہ کی جنگ ہوئی، صحابہ کرام کا فتنہ ہے، صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب وغیرہ جیسے، یہ لوگ بالکل کنارے ہو گئے، بالکل خاموش، نہیں بھائی ہم اس فتنے میں نہیں پڑنا چاہتے، اور جب فتنہ ختم ہو گیا تو ساتھ ہو گئے۔ تو اسی لیے بات چل رہی تھی کیا کہ اپنے گھر کو لازم پکڑو، اپنے گھر کو لازم پکڑو، یہ اس کا خیال رکھیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ہم سب لوگوں کو ایسی حرکتوں سے بچائے۔ اور لیکن آج میں سمجھتا ہوں 80% دنیا اسی میں مبتلا ہو گئی ہے، اسی مبتلا ہو گئی ہے، ایسی غلط چیزیں دیکھا میڈیا کی اور اپنے دوست احباب کے ساتھ اس پر تبصرہ کرنا، کسی کو غلط قرار دینا، کسی کو جہنم، یعنی موت تک بھی انسان نہیں چھوڑتا، سب کر ڈالتا ہے صرف ان چیزوں کو بنا پر۔ چلو بات ختم ہو گئی نا، یہ چیپٹر بڑا اہم تھا آج ضرورت کے مطابق۔ ہاں آگے کہتے ہیں امام بربہاری رحمۃ وَأَقِلَّ مِنَ النَّظْرِ فِي النُّجُومِ إِلَّا مَا تَسْتَعِينُ بِهِ عَلَى مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ وَلَهَا أَمَّا سِوَى ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَدْعُو إِلَى الزَّنْدَقَةِ۔ کیوں کچھ چھوٹ گیا؟ یہ ایک نیا چیپٹر ہے، اس کا بھی تعلق عقیدے اور عمل سے ہے، عقیدے اور عمل سے۔
کہتے ہیں واقل من النظر فی النجوم، اور ستاروں پر زیادہ غور و فکر نہ کرو. سمجھ گئے نا؟ ستاروں پر زیادہ غور و فکر نہ کرو. الا ما تستعین به علی مواقیت الصلاۃ، اتنا ہی ستاروں کو سمجھو، یہ علم حاصل کرو جس سے تمہیں اپنے نماز کے اوقات کا علم ہو جائے. سمجھ گئے نا؟ اس سے زیادہ اگر اس میں گھسو گے، اس سے زیادہ اگر آپ گھسیں گے تو پھر شرکیہ اعمال میں مبتلا ہو جائیں گے. پہلے ستاروں کو اللہ نے کس لیے پیدا کیا ہے اس کو سمجھیں. پہلے پورے قرآن پاک میں اللہ نے جو کچھ ستاروں کے بارے میں فرمایا وہ 3 مقصد ہیں کہ ستاروں کو اللہ رب العالمین نے 3 چیزوں کے لیے پیدا کیا ہے. نمبر 1 آسمان کی زینت ہے، زینت ہے. وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، سمجھ گئے نا؟ یہ ستارے جو ہیں ان کو ایک چراغ بنایا ہے آسمان کی زینت کے لیے. آج یہ ہمیشہ سے انسان اپنے گھروں کو، اپنی چھتوں کو سجاتا ہے چھوٹی چھوٹی لائٹ کے ذریعے، اور دیکھتے ہیں چاند ستارے بناتے ہیں. بلکہ آج جانتے ہیں چاند ستارے بنا دیتے ہیں، پھر لائٹ جلاتے ہیں تاکہ اسی کا عکس دیکھو، اور آدمی کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے آسمان کو سجایا ہے ان ستاروں کے ذریعے. انا زینا السماء الدنیا، ہم نے سماء دنیا کو ستاروں سے مزین کر دیا، سجا دیا ہے. لیکن اور یہ کتنی خوبصورت ہے، الحمدللہ. آپ لوگوں نے بچپنے میں دیکھا ہوگا جب لائٹیں نہیں تھیں اور اے سی اور پنکھے وغیرہ نہیں ہوتے تھے، گرمی کے موسم اندھیری رات میں جب باہر چارپائی بچھا کے چھت پر یا گھر میں لیٹتے تھے، میدان میں گھر کے سامنے جو جگہ کھاتے تھے، اور دیکھیں پھر کیا ستاروں کی خوبصورتی اندھیرے میں. لیکن آج اوپر دیکھنے کی کسی کو چانس ہی نہیں. لیکن خوبصورتی دیکھنا اس وقت، اور ان شہروں میں نظر نہیں آتا. دیہاتوں میں، جنگلوں میں جتنی تاریکی ہوگی اتنا ہی زیادہ ستاروں کو اچھا دیکھیں گے آپ. پھر چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، کوئی زیادہ روشن والا، کوئی. ایک مرتبہ ہم سعودیہ میں سفر کر رہے تھے، دیکھا ماشاءاللہ، کیونکہ گورنمنٹ کی گاڑی تھی، جب بلایا گیا تھا ہم کو سرکاری طور پر، گئے تو مکے سے مدینے کی طرف رات کو ڈرائیور لے کے نکلا. جب بالکل پہاڑوں کا علاقہ آیا تو گاڑی اس نے روک دی، گاڑی روک دیا. اندھیری رات تھی، گاڑی روک کے کنارے کیا اور اترا. لوگوں نے کیا بات ہے؟ کہا دیکھیں اس تاریکی میں ستاروں کی خوبیاں، کمال دیکھو کتنے قسم کے ہیں. ہر ایک کا سائد لگا رہا ہے اور ہر ایک کی روشنی. تو جتنا تاریکی میں آپ جائیں گے اتنا ہی زیادہ. وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، یہ اللہ بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، ہم نے ایک مقصد تو یہ ہے. نمبر 2 رجوما للشیاطین، شیطانوں کو مارنے کے لیے. یہ بھی قرآن پاک کے مختلف مقامات پر ہے. مختلف مقامات پر اللہ تعالی نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ شیطان
سورہ جن کو آپ کبھی سمجھیے گا، سورہ جن، سورہ جن. اسی طرح سے آپ اور سورہ صافات وغیرہ دیکھیں گے تو نظر آئے گا کہ اللہ رب العالمین نے انا کنا نقعد مقاعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الان يجد له شهابا رصدا. جن کہتے ہیں ہم لوگ آسمان پر سمائے دنیا پر ہر ایک اپنا ایک اڈا بنایا ہوا تھا، وہاں جا کے انتظار کرتے تھے کہ اللہ تعالی فرشتوں کو خبر دے، فرشتے آپس میں بات کریں گے کہ ماشاء اللہ اللہ نے یہ حکم نازل کر دیا، تو ہم لوگ اس کو سن لیتے تھے. انا کنا نقعد مقاعد للسمع، ہم اپنے اپنے اڈے پر بیٹھے رہتے تھے تاکہ فرشتے آپس میں کیا بات کر رہے ہیں کہ اللہ یہ کرنے والا ہے وہ ہم سن لیں. اور ایک سلسلہ ایک عرصے دراز سے چل رہا تھا. اور پھر ان کے موکل ہوتے تھے، آج بھی یہ موکل ہوتے ہیں کہ پیر فقیر جو شرکیہ لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس کہتے ہیں ہمارے پاس موکل ہے. تو موکل ہے کیا؟ وہ شیطان ہے. اس کو فرشتہ لوگ سمجھتے ہیں، بابا سمجھتے ہیں. بھائی ان کے پاس موکل ہیں تو یہ بابا سمجھتے ہیں، سمجھیے نا. تو یہ شیطان ہوتے ہیں. جن، شیطان جن کی قسم ہے نا، کسی میں کافر جن جو ہے وہی شیطان. یہ وہاں ہوتے ہیں، ہر ایک نے ایک اپنا پیر پکڑ رکھا تھا. شیطان کی بات تو کوئی مانے گا نہیں. شیطان وہاں آسمان پر فرشتوں کو کوئی بات کرتی ہوئی سنتا، ایک بات لیتا، صحیح بخاری کی روایت، اور پھر 99 باتیں راستے سے جھوٹی کر کے کیا کر دیتا تھا، وہ ملا دیتا تھا، اور پھر لا کر کے بابا کو 100 باتیں بتاتا تھا جس کا موکل تھا. اب بابا ماشاء اللہ 100 خبر دیتے، سب جھوٹی. 100 میں سے ایک بات جو تو ان کا استاد شیطان نے بھی بتایا تھا وہ بات صحیح نکلتی، تو ان کے ایجنٹ ہوتے 99 جھوٹی باتوں کو چھوڑ کر کے صرف ایک بات پر، دیکھو کہا تھا نا وہ کئی بات ہے. اللہ اکبر. اور اس طرح سے بہت کچھ کرتے تھے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا تو بنانے کے ساتھ ساتھ وہ راستہ بند کر دیا. اب کوئی جن و شیاطین وہاں نہیں جا سکتا. اب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آگ کا انگارہ، یہی ستارہ لے کر کے بیٹھا دیا. اب اگر کوئی بھٹکا ہوا موکل کم وقت چور وہاں جاتا ہے تو وہ فَإِذَا خَطَفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثاقب. اور سورہ ہجر کی آیت إِلَّا مَنِ اسْتَرَكَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ. جیسے اوپر گیا کھینچ کر کے فرشتے مارتے ہیں اس کو اور اسے جلا کر ختم کر دیتے ہیں. ایک کام یہ ہے. اور لوگ اس کو بہت بڑا وہ سمجھتے ہیں. ایک چیز اور ہم بتائیں گے، یاد رکھیے گا آپ کہ اپنے یہاں بہت کہیں کہ بھائی ماشاءاللہ ان کے پاس موکل ہیں، جو چاہتے ہیں کسی کو سب کچھ کروا دیتے ہیں. آپ تجربہ کریں کہ جب بھی کرتے ہیں غلط ہی کام کرتے ہیں. کبھی بھی اسلام کے حمایت میں دین کا کام نہیں کرتے ہو. جب بھی کرے گا وہ غلط کام میں شیطان ان کی مدد کرے گا، کبھی اچھے کام میں نہیں مدد. ورنہ صرف ہندوستان کو لے لیں، ہر گلی میں بابا بیٹھے ہوئے ملنگ، جس سے کہہ رہے نہیں پہنچے ہوئے ہیں، یہ گھر کی خبر بتا دیتے ہیں ان کے پاس موکل ہے. بابا کو کہا جائے 10 لاکھ لے لیں اور اپنے موکل کو سارے ہندوستان اور پاکستان کے بابا اپنے موکل کو کہیں چلے جائیں ذرا سا
اسلام کے سارے دشمنوں کو ختم کر کے آ جائیں تو یہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اگر آپ کہتے بھائی سارے لوگ مل جائیں اور چلے جائیں بابری مسجد کو بچا لیں، کیا خیال ہے آپ کا؟ آج تک کسی نے کیا؟ کوئی اچھا کام کر ہی نہیں سکتا، ہمیشہ جب کرے گا گناہ کا کام کرے گا، غلط کام کرے گا۔ مولا مجھے یاد ہے آج سے تقریباً یہ کم سے کم 50 سال قبل کی بات ہے، ایسے ہی ساؤتھ انڈیا کی بارڈر پر تھا میں، تو ایک صاحب آئے، اب پتا چلا کہ ازہر سے فارغ ہیں۔ کہاں سے؟ ازہر سے فارغ ہیں، حافظ صاحب سے مشہور تھے، آئے ہم سے بھی ملی، ملاقات ہوئی، لوگوں نے کہا ہمارے یہاں نئے مولانا آئے، ملاقات ہوئی، کھانے میں ایک ساتھ ہم دعوت پر تھے، دعوت میں ایک ساتھ تھے، سمجھ گئے نا؟ اور آئے کیا تھے؟ بہت پہنچے ہوئے ہیں، کسی پر آسیب ہو گیا ہے اور وہ علاج کرتے ہیں۔ آئے کھانے پر ہم کو بھی بلایا، ان کو بھی بلایا، مچھلی تھی کھانے میں، جس کو کہتے ہیں مٹن، تو زمانے میں مٹن ہوتا تھا، چکن کو تو آسمان، چکن تو بہت بڑی چیز تھی نا، آج سے پرانے زمانے میں مٹن چلتا تھا، چکن، تو انہوں نے دونوں کھانے سے انکار کر دیا۔ دیکھو کتنا بڑا کام، نہ مچھلی کھائی اور نہ مٹن کھایا۔ چلو بات ہو گئی، میں نے پوچھا کہ آخر کیا بات ہے، موڑا کھائیں؟ کہ نہیں، ہمارے ساتھ کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے منع کر دیا، اگر میں کھاؤں گا تو ہمیں نقصان پہنچائیں گے۔ دیکھا آپ نے، واللہ ایسے ہی کہا، یہ میرے سامنے کی بات ہے۔ پھر وہاں کا دستور تھا کھانا وانا کھائیں، تمہارے یہاں بھی ہو تو کھانا کھائیں، تو پان دان آتا تھا وہ پیتل کا، تو اس کے اندر پان، سپاری، یہ، اور اس کے اندر سونف رکھی رہتی تھی، سمجھ گئے نا، سونف اور مشری، وہ اپنے اپنے استعداد پر، اور کچھ لوگ ذرا زیادہ رہتے تو اسی کے اندر عطر کی بوتل بھی لوٹک دیتے تھے اور سب کو لگانا۔ بہرحال پان کھانے والوں نے پان لیا، کچھ نہیں، ہم نے تو سونف لیا اور خوشبو لگائی۔ بہادر مولانا بیٹھے تھے، میں نے کہا مولانا نہیں، اللہ کے واسطے ہم کو نہیں لگانا۔ کیوں؟ ہمارے ساتھ جو ہے وہ پسند نہیں کرتے اس کو۔ دیکھا کتنی چیزوں کو اپنے لیے حرام کر رکھا ہے، کیوں؟ شیطان سے ایگریمنٹ ہے، اس نے کہا یہ چھوڑو گے تب ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ یہی ہے کفر اور شرک تک پہنچا دینے والا۔ یہ میں نے چشمدید اپنا واقعہ بتا، ہمارے ساتھ ایسا ہوا۔ تو یہ شیطان جس کہتے ہیں کہ نہیں ان کے پاس موکل ہیں، بڑے پہنچے ہوئے بابا ہیں، وہ موکل لوگ بہت شریف چیز سمجھتے، وہ شیطان ہوتا ہے، اور ہمیشہ وہ برائی ہی میں ان کی مدد کرے گا، کبھی اچھے کام میں ان کی مدد نہیں کرتا، اور جب بھی کرتا ہے کرنے کے پہلے ان کا تعاون کرنے کے پہلے بہت ساری حلال چیزوں کو اپنے لیے حرام کروا لیتا ہے۔ شیطان کو معلوم، یہ تو کہتے نہیں بھائی یہ پسند نہیں کرتے، لیکن شیطان سمجھتا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو ان پر حرام کروا کر کے ان سے ہم نے شرک اور کفر کرا دیا۔ تو یہ ایک دوسرا فائدہ ہے، کیا ہے؟ مارنا۔ الا من استرق السمع فاتبعه الا من خطف الخطفة فاتبعه شهاب ثاقب۔ اگر کوئی وہاں سے کوئی بات لے کے اچک کے بھاگتا ہے تو اس کے پیچھے ستارہ پڑتا ہے اور توڑ کے برابر کا اس کو جلا دیتا ہے۔ اور اپنے یہاں کیا کہتے ہیں؟ ستارہ ٹوٹا ہے۔ ستارہ نہیں ٹوٹا، سمجھو کہ کوئی بابا کا موکل کوئی گیا تھا، اس کی پٹائی ہو رہی ہے۔ دعائیں، اچھا سمجھ گئے نا، اچھا منت مانگو، اچھا تاکہ مصیبت سے بچ جائے ہم۔ دیکھ نہ مسلمان
سوچو ذرا، ایک تو یہ ہے، اس لیے سمجھنا ہے کہ آج ستاروں کو صرف قسمت اور حالات بدلنے اور واقعی دیکھو اگر تجربہ کریں گے تو آج کلمہ پڑھنے والے ستاروں کے متعلق وہی عقیدہ معبود بنا رکھا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی قوم نمرود اور اس کی قوم ستاروں کی پوجا کرتے تھے. تقریباً یہی شرک تھا، یہی شرک تھا، لیکن ہم نے اس کو سمجھا نہیں. آج جانتے ہیں جہاں ہمیشہ درس ہوتا ہے، بازو والا ہوٹل، علی بن طالب کے بازو والا ہوٹل جہاں گاڑی کھڑی کرتے تھے، ماشاءاللہ گرین یہ وہ 3 مہینے بند تھا. یہ 3 مہینے بند، یہ تو کسی اور کا تھا نا، خریدا اس نے، تو 3 مہینے اوپننگ کے لیے بند تھا. یہ 3 مہینے تک کھولا نہیں ہے. کیا بات ہے، کیوں نہیں؟ نہیں، ہم نے کراچی میں بابا سے کہا ہے تو بابا نے کہا ابھی ستارہ گردش میں ہے، ستارہ تمہارے حق میں لگا. سوچو اللہ، یہی عقیدہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام جو شرک مٹانے کے لیے کہا تھا. وہ جو مورتیاں تھیں، کیا تھی مورتیاں؟ سوچو ذرا سا، یہ انڈیا کی طرح ہنومان کی، گنیش جی کی، کیا کہتے ہیں رام کی، شیو شنکر وغیرہ کی یہ مورتیاں نہیں تھیں. قوم ابراہیم علیہ السلام کے قوم کو جو مورتیاں تھیں جن کو توڑا تھا بتوں کا، وہ ستاروں کی، ان کا یہ خیال تھا کہ ہاں ایک بڑا ستارہ ہے، اس کی ہیئت ہوگی. چھوٹے تھے، بڑے تھے، ایک سائز کے نہیں تھے. سمجھتے تھے کہ ہاں اس ستاروں میں بھی سب ان کی کیٹیگری الگ ہے، کوئی بہت بڑا معبود، کوئی چھوٹا معبود. اسی لیے ذرا دیکھیں جب سلیمان ابراہیم علیہ السلام سب کو توڑ دیا اور قوم کے لوگ دوڑ کر کے آئے، یا ابراہیم انت فعلت هذا بآلهتنا، تم نے کیا. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ بل فعلہ کبیر، نہیں ان کے بڑے نے کیا، ہم نہیں کیا، ان کے بڑے نے کیا. تو آپ تو جانتے ہیں کہ آپ کے ملک میں جو مورتیاں بنتی ہیں ہر ایک کی، تو یہاں ان کی جو مورتیاں تھیں وہ ستاروں کے نام کی تھیں اور ستاروں کی تھیں، ان کی پوجا کر، انہیں کو نقصان و فائدے کے مالک سمجھا کرتے تھے. اور آج میں نے کہا پورا 3 مہینہ کرایہ دیا ہے، لوگ آتے تھے، اوپننگ نہیں ہوئی، نہیں. جب وہاں سے آتا رہا کہ ہاں ہم نے ستارہ، اب تمہارا ستارہ سیٹ ہے، پہلے ان سیٹ تھا اب سیٹ ہوا، پھر یہ ہوٹل کھولی کراچی دربار علی بن طالب والے. میرے سامنے کی بات، سوچو ذرا سا، میں نمان وہی عقیدہ کیا، یعنی یہ حالات جو ہوتے ہیں اس میں ان کے اندر تو حالات بدلتے ہیں، ستاروں کی تاثیر. آج یہی سمجھنا ہے. یہ تو 2 فائدے ہو گئے. تیسرا فائدہ جس کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے اس کا تذکرہ سورۃ انعام اور سورۃ نحل وغیرہ کے اندر ہے. سورۃ انعام کی آیت وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. اللہ ہی کی ذات ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے ہیں. اب یہاں ایک چیز سمجھو، یہ ایک جملہ یاد رکھنا تو بہت ہی اہم. قرآن کی آیت کیا؟ وَجَعَلَ لَكُمْ، وَجَعَلَ لَكُمْ، اللام جو آیا ہے اصل کم ہے نا، کم، لیکن لا کم، اللام کس لیے آتا ہے؟ وَجَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً. کیا ترجمہ کرتے ہو؟ اور اللہ تعالی نے یہ زمین تمہارے لیے فرش بنائی ہے تمہارے استعمال کے لیے، اس سے فائدہ اٹھاؤ.
اس سے استعمال کرو، اسے فائدہ اٹھاؤ، راستہ بناؤ، مکان بناؤ، اس میں پودے لگاؤ، استعمال کرو اس کو. یہی جملہ وَجَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، اور بنایا ہے اللہ نے تمہارے فائدے کے لیے. رب نے بنایا ہے کیا؟ ستارے، یعنی تمہارے استعمال کے لیے، تمہارے اپنے کام میں لانے کے لیے. یہیں سے پتا چل گیا کہ ہاں تم کو لینے دینے والا نہیں بنایا ہے، اس کو ہم نے بنایا کہ تم اس کو استعمال کرو. لام وجعل لکم لتہتدوا بہا، لتہتدوا بہا، تاکہ اس کے ذریعے تم اپنا صحیح راستہ اپنا لو. فی ظلمات البر، تاریکیوں میں، خشکی میں بھی، اور بر یعنی خشکی، اور بحر بحر و بر، بحر بر. یہاں تمہارے ایک ہوٹل بھی ہے، مطعم بحر و بر، ہاں، خشکی اور تری، ریگستان، جنگل، اور ایک بیچ سمندر. اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو ایک ایسے زمانے پیدا کہ آج کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن ابھی بھی انسان، دنیا اتنی ترقی کر گئی لیکن سمندر میں آج بھی ستارے ہی دیکھنا پڑتا ہے. آج کہتے ہیں کیا قطب نما ایک مشین ہے نا، سائنس بتاتی ہے، لیکن کوئی فیل ہو گئی تک، کمپاس فیل ہو گئی تک. تو آج بھی اللہ نے فرمایا لتہتدوا، تاکہ تم راستے اپنے طے کر لو، جنگلوں میں، خشکی میں، کہ کہاں سے آئے کہاں جانا ہے، اور سمندر میں کہیں پھنس جاؤ، جب بھی تمہیں کدھر جانا ہے اس سے راستہ. ہاں یہ آپ سیکھیں، یہ آپ سیکھیں. ہمارے اور آپ کو سمجھ میں نہیں آتا، لیکن یہ تجربی کار جو ہوں گے وہ آج بتا دیں گے. ان کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں، بس ستارہ دیکھتے، سمندر میں بھی اور یہاں بھی. ایک موقع پر ہمارے کچھ ساتھی بہت دور صحرا میں چلے گئے. دیکھو بتاتا ہوں، آج سے تقریباً یہ میرا خیال ہے کہ 50 سال قبل سعودیہ میں صحرا کے اندر گئے. ہمارے سعودیہ جانے کی پہلے کی بات ہے، بلکہ اسی سال ہم گئے ہیں جب کہ حادثہ ہے. جنگل صحرا میں چلے گئے، نہ سیٹلائٹ ہے نہ کچھ. رات کو وہاں سے جب نکلنے لگے تو اب کسی کو راستہ نہیں معلوم، کیسے جائیں. تو ساتھ میں لوگوں نے ایک بدو رکھا تھا. بدو تھا، دیہات کے لوگوں کو زیادہ اس کا علم ہوتا ہے. بدو کو ساتھ لے گئے تھے. تو اب لازمی چیز ہے، نہ لائٹ ہو نہ راستہ معلوم ہو، رات کی تاریکی میں صحرا کے اندر آدمی کہاں جائے گا. تو اس نے بتایا، کہا گھڑی دیکھو پہلے، اللہ اکبر، گھڑی دیکھو اور یہ ستارہ دیکھو. دیکھو کیسے، یہ ستارہ دیکھو، یہاں سے اس اسپیڈ سے جاؤ تو 20 منٹ تک سیدھے جاؤ، یہ ستارہ تمہارے دائیں ہو. دیکھا آپ نے ستارہ کیسے تمہارے دائیں ہو. پھر وہاں سے جب 20 منٹ جانا، اس کے بعد اب رائٹ جب مڑ جانا تو وہ ستارہ اس کو دیکھ لو، پہچان لو، وہ تمہارے سامنے ہو بالکل. کہتے صرف ستاروں کا اشارہ بتایا، لیکن کہا اس کو یاد رکھنا، بھولنا نہیں. اور کہتے ہیں کہ پھر آگے جاؤ گے، جب یہ ستارہ تمہارے لیفٹ آ جائے تو 3 کلومیٹر کے بعد راستہ مل جائے. کاک نہ کسی سے پوچھنا، اور سیدھے ہم لوگ روڈ پر آ گئے. تو اللہ نے فرمایا یہ چونکہ ہمارے اور آپ کے لیے لائٹ ہے، بورڈ لگے ہوئے نشانات ہیں، کوئی ضرورت نہیں پڑتی. پہلے ضرورت تھی تو لوگ اس کو استعمال کرتے تھے، اور
آج بھی ہو سکتا ہے سمندر والے تو ضرور کچھ نہ کچھ تجربہ رکھتے ہیں. کیوں؟ معلوم ہے کہ سب مشین پہ چل رہے ہیں، اگر یہ معلومات نہیں رہی تو کبھی بھی کچھ ان کے ساتھ ہو سکتا ہے. تو ضرورت اس بات کی کیا ہے کہ ہاں اس کو اگر کوئی سیکھنا چاہے تو اس کے لیے کوئی مذاکرہ کوئی حرج نہیں. کیا ہے؟ لیتا تدو بہا فی ظلمات البر والبحر، فی البر والبحر. اور سورۃ نجم میں کیا؟ وعلامات، اور یہ علامتیں ہم نے بنائی ہیں. وبالنجم هم يهتدون، اور ستاروں ہی سے تو اپنا یہ راستہ متعین کرتے ہیں، سیدھے راستے پر یہ چلتے ہیں. تو یہ اصل میں 3 چیزیں ہیں. انہیں 3 مقصد کے تحت اللہ نے کیا بنایا ہے؟ اب ان میں سیکھنے کی ایک چیز ہے، 2 تو دیکھنے کی ہے، ہمیں ان سے کچھ لینا دینا نہیں. آسمان کی زینت، شیطان کی پٹائی کے لیے. اور تیسری چیز جو اصل ہے وہ علامات وبالنجم هم يهتدون، یہ راستہ معلوم کرنے کے لیے. اس کے لیے علم کی ضرورت ہے، سیکھنے کی ضرورت ہے. اور اتنا ہی ہمیں بتایا ہے اللہ نے، یہی ہمیں کرنا ہے. اب اس کے علاوہ اگر چوتھی چیز ہم اپناتے ہیں تو وہ بہت ہی بڑا عمل اور شرکی عمل ہوتا ہے. اور پھر وہی ہوگا کہ نبی علیہ السلام صلح حدیبیہ کے موقع پر سو گئے، رات کو بارش ہوئی، صبح اٹھے تو اللہ صلی فجر کی نماز پڑھائی. اور نماز پڑھانے کے بعد کہا لوگوں اللہ تعالیٰ نے ابھی ہم سے کہا ہے، ابھی اللہ تعالیٰ نے ہم سے بتایا. کیا بتایا؟ کہ ہمارے کچھ بندے صبح کیے تو کافر ہو کر کے، اور کچھ مومن بن کر کے، کچھ ایمان پر برقرار رہے، اور کچھ جو ہے سوئے تھے تو مومن، اور صبح اٹھے تو کفر میں چلے گئے. وہ کیا ہے یا رسول اللہ؟ تو آپ نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے فرمایا من قال مطرنا بنوع کذا وکذا، جس نے کہا یہ فلاں ستارہ طلوع ہوا ہے، اور ہندی میں نشتر کہتے ہیں اپنے یہاں. کیا کہتے ہیں؟ نشتر. تو اسی کو یہ فلاں نشتر ہے نا، اس لیے بارش ہو گئی. یعنی ستارہ سے بارش کو جوڑ دیا. انہوں نے کیا کیا؟ ستاروں پر ایمان رکھے اور ہمارا اللہ فرماتے ہمارا کفر کیا. اور کچھ لوگ صبح دیکھے کہتے ہیں ماشاء اللہ، ہاں اللہ رب العالمین نے بڑا فضل و کرم کیا، مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ فذلک مؤمن بی. مطرنا بنعمت اللہ وفضلہ، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم اور مہربانی سے بارش ہو گئی، ہم تمام لوگوں کی ساری تکلیفیں دور ہو گئی. تو اللہ رسول نے فرمایا، اللہ فرمایا یہ ایمان کی حالت میں اور وہ کفر کی حالت میں. اور قرآن نے بھی اس قسم کی نشاندہی کی ہے. رب العالمین نے سورہ شورى کی بڑی مشہور آیت ہے، فرمایا وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ. سمجھئے نا، بڑی پیاری بات کہی. اللہ ہی رب العالمین کی ذات ہے جو غیث، وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ. آیت نمبر 28 دیکھو، سورہ شورى، شورى نہیں شورى. یہ بڑی توحیدی آیت ہے، اور حدیث میں بھی سمجھانے کے لیے اس آیت کو یاد رکھنا. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ. اللہ ہی کی ذات ہے جس نے غیث نازل کیا. غیث کس کو کہتے ہیں؟ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، جبکہ لوگ بالکل مایوس ہو گئے تھے. کس سے مایوس ہو گئے تھے؟ بارش سے. سمجھ لے نہیں برسانا ہوتا تب تک برسا دیتا، اب کیا برسائے گا. مایوس ہو گئے، مایوسی. ایسے موقع پر اللہ فرماتے ہیں بارش برسایا، وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اور اپنی رحمتوں کو عام کر دیا. دیکھیں
یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں بارش برسانے والے ہم ہیں، ہم نے بر اتارا، اور انہوں نے کیا کہا مترنا بنوع کذا وغیرہ، فلاں نشتر ہے اسی لیے بارش سے ہم سیراب ہو گئے۔ تو یہ انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ یہ توحید پر قائم رہنے کی، ستاروں پر ایک غور فکر کرے تو اس طرح سے غور فکر کریں۔ اب اس سے علاوہ کیا جملہ تھا، وَأَقِلُّ ہوتا ہے نا، وَأَقِلَّ مِنَ النَّظْرِ فِي النُّجُومِ، ستاروں پر زیادہ غور فکر نہ کرو بلکہ تھوڑی سے، تھوڑی کا مطلب کیا ہے، بس یہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وقت بتانے کے لیے، ٹائم بتانے کے لیے، سفر میں راستہ بتانے کے لیے اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے، آسمان کی زینت کے لیے، ورنہ یہ نہ نقصان کے مالک ہے نہ فائدے کے، ان کے اندر اللہ نے کوئی اختیارات نہیں دے رکھا۔ اللہ تعالیٰ ان کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں۔ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔